السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نازک اور اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، بات کریں گے، جو بہت سے گھروں کو برباد کر رہا ہے، اور وہ ہے نقلی یا منصوبے کے ساتھ کیا گیا نکاح حلالہ۔ یہ صرف ایک فریب نہیں بلکہ ایک حرام اور لعنتی عمل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بعض لوگ طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کے لیے دوبارہ اسی مرد سے نکاح کروانے کے لیے ایک چالاکی کرتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ وہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے صرف اس نیت سے نکاح کرواتے ہیں تاکہ وہ مرد کچھ دن کے بعد اسے طلاق دے دے، تاکہ وہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ اس عمل کو نکاح حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نکاح حلال نہیں بلکہ حرام اور باعث لعنت ہے۔ جو مرد صرف حلالہ کی نیت سے یا عورت صرف حلالہ کی نیت سے نکاح کرتی ہے تو یہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے مرد اور جس کے لیے حلال کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی جو شخص صرف حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے یا عورت کرواتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جمہور علماء اکرام اور فقہائے اعظام کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نیت کے ساتھ کیا گیا حلالہ نکاح شرعاً ناجائز ہے۔ یعنی جو شخص حلالہ کی نیت سے نکاح کیا ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر نیت ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے تو بعض فقہا کے نزدیک نکاح باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا۔ کسی عورت کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ تبھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، شادی کرے، لیکن نکاح میں حلالہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر حلالہ کی نیت ہوگی تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جو تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے وہی تعلق دوسرے مرد سے بھی عورت کو چاہیے کہ رکھنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے دوسرا مرد آپ کو طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو آپ عدت گزاریں۔ عدت گزارنے کے بعد آپ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن حلالہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو شخص حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے یا عورت کرواتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بعض لوگ چند دن کے نکاح کو حلالہ کا نام دے کر کے عورت کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔
اور بعض جگہ تو پیسے لے کر کے یہ گناہ کیا جا رہا ہے جو زنا کے قریب تر ہے۔ یہ عمل اسلام کے مجاز اور حیا اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ شریعت کے قوانین پر عمل کرے، آپ چالاکی نہ کرے، نقلی حلالہ سے بچے، یہ گناہ ہے، لعنت ہے، یہ تباہی ہے، آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کوئی معمولی بات نہیں میرے دوست، اس سے آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر ہر دل تک پہنچ جائے اور مسلمان اس فتنوں سے بچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔